سوال جو ہے وہ زبان زد عام ہے. ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے، اگر یہ اس طرح کی تفصیلات جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں یا آپ کے بارے میں سامنے آتی ہیں، یہ فورن فنڈنگ کیس میں جو چیزیں دستاویزات کے ساتھ سامنے آئیں، اگر یہ آپ لوگوں کے بارے میں آتی سامنے، تو اس ملک کے جو ادارے ہیں کیا وہ آپ لوگوں کو اتنی سپیس دیتے جتنی کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو ملی ہوئی؟ اور خاص طور پہ یہ جو آڈیو لیک سکینڈل ہے، اس کے بعد تو پتہ چل گیا کہ ان کا پورے کا پورا جو بیانیہ تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی آج بھی انہوں نے خطاب کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک مہمہ ہے. میں اس پہ حیران ہوں کہ ابھی کل بمشکل ایک اور توہین عدالت سے ہم بچے ہیں. ایک کوئی انٹرچینج ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا ہوا تھا، اور وہ ایک انٹرچینج ہے جس کی اکنامک وائبلٹی نہیں تھی. ہماری وزارت نے کہا کہ اس کو 10 سے 12 کلومیٹر ادھر بنا دیں تو اس کی اکنامک وائبلٹی ہے. تو ہمیں انہوں نے کہا جی آپ ہمارے فیصلے پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر عمل نہیں کریں گے توہین عدالت آپ پر لگے گی. عمران نیازی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ ڈویژن بینچ کا تھا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے بحال کرنے کا، 7 مہینے، حامد میر صاحب میں کہہ رہا ہوں 7 مہینے تک اس نے جوتی کی نوک پہ رکھا. کبھی ان کو ایک پیشی عثمان بزدار کو یا عمران نیازی کو بلا کے کسی نے نہیں پوچھا یہ توہین عدالت کر رہے ہو. یقین کیجئے کہ ایک سول جج کی عدالت کی بھی کوئی اس طرح توہین نہیں کرتا جس طرح عمران نیازی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو روندا. میں کہتا ہوں کبھی کسی نے نہیں پوچھا. تو اس لیے یہ بات ایک ضرور سوالیہ نشان آتی ہے کہ ہم لوگ تو ایک چھوٹے چھوٹے انٹرچینج کے اوپر مشکل سے جان بچا کے آتے ہیں توہین عدالت لگنے کے لیے. ایک بندہ جو 50,000 پنجاب کے بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو غیر آئینی طور پہ برطرف کر دے، سپریم کورٹ بحال کرے، 7 مہینے تک وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرے، اس کو ردی کی ٹوکری میں رکھے، اسے تو پوچھ ہی نہیں سکتا. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ آج اسلام آباد جو ہے اس پہ کسانوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کافی مشکل میں نظر آ رہی ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یقیناً اس سے شہریوں کو مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ پروٹیکٹ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کر سکتے ہیں، پولیس کر سکتی ہے. کوئی اس میں ایسی مشکل نہیں کہ عمران خان کراؤڈ لے کر آئیں گے تو وہ اسلام آباد کو فتح کر کے چلے جائیں گے. ان کے استقبال کا بھی بندوبست ہوگا، لیکن یہاں کے شہری متاثر ہوتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے، آپ بھی حامد میر صاحب ہو کر آئے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، اور میں واقعی تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ان لوگوں کی مشکلات کو اجاگر کیا، اس سے بڑی ایک آگہی بھی ہوئی ہے لوگوں میں، جذبہ بھی ہوا. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پھر کہوں گا کہ جو ہمارے فوج کے مراکز ہیں جس میں لوگ امدادی سامان دے رہے تھے، وہاں پہ سامان آنا کم ہو گیا بہت. قوم کو سمجھنا چاہیے کہ 2/3 پاکستان نے ابھی رکنا نہیں ہے. ہم نے اسے 1/3 پاکستان کا ہاتھ پکڑنا ہے. ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے، ان کو اب گرم کمبلوں کی ضرورت ہوگی، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے. خدا کے لیے اپنی سپلائی لائن جاری رکھیں. جو پاک فوج کے مراکز ہیں ان میں جا کر امدادی سامان جو بھی آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو آپ ان لوگوں کا سوچئے جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی میز پہ کھانا کھاتے ہیں، ان بچوں کا اور ماؤں کا سوچیں جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. خدا کے لیے اس پہ کنٹریبیوٹ کریں اور دیتے رہیں. اچھا، اب یہ ہے مسئلہ. اگر آج ہم نے سیاست کرنی ہے تو وہ یہ نہیں کرنی کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے. آج سیاست کی اول اور سیاست کی آخر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے جو لاکھوں بے سہارا بھائی سیلاب زدگان ہیں، ہم سب مل کر ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. جو سیاسی کھیل تماشا ہے اس کی وجہ سے سیلاب زدگان کے جو مسائل ہیں وہ پس منظر میں نہیں جا رہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اور میر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں، جتنے بیرونی، کیونکہ میری وزیر اعظم نے ڈیوٹی لگائی ہے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر میں، تو جتنے بیرونی ڈیلیگیشنز آتے ہیں انہیں ہمیں بریفنگ دینی پڑتی ہے. اور وہ جب سیلاب زدہ علاقوں سے ہو کر آتے ہیں، یو این سیکرٹری جنرل سے لے کے کانگریس پرسن جو امریکہ کے یا ترکی کے اداروں کے سربراہ، جو بھی جس ملک کا ہے، غیر ملکی صحافی، یقین کیجئے کہ جب وہ ان علاقوں کا آ کے ہم سے ذکر کرتے ہیں یا ان کی آواز بھر آ جاتی ہے یا ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. میں حیران ہوں کہ اس شخص کے سینے میں وہ کون سا دل ہے، کس پتھر کا دل ہے کہ اس قوم پر اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اور اس کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے الیکشن کراؤ.
الیکشن کراؤ بھئی الیکشن کہاں سے کراؤ؟ وہ لٹے پٹے لوگ پڑے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہیں، ضلعوں کے ضلع ڈوبے ہوئے ہیں، کون الیکشن کرائے گا؟ کدھر الیکشن ہوگا؟ میاں والی کا الیکشن تو نہیں نہ ہونا صرف، یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہونا ہے۔ جاؤ بلوچستان میں جا کے کسی سے پوچھو، وہ الیکشن کا نام سن کے پتھر مارے گا آپ کو۔ جس کا گھر لٹ گیا، جس کا کاروبار ختم ہو گیا، جس کے باغ تباہ ہو گئے، جس کی کھیتی ختم ہو گئی، وہ الیکشن کا نام سنے گا آپ سے؟ ابھی تو 6 مہینے کوئی اور بات کرنے کی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کی آباد کاری کے۔ ان لوگوں کا سب کچھ چلا گیا ہے۔ بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور جو آپ نے یہ بات کی ہے، قوم سے اپیل کی ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دل کھول کے چندہ دیں، اور خاص طور پہ سردیاں آ رہی ہیں اور ان کے لیے گرم کپڑے دیں، ان کے لیے کمبل دیں، تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔